نازلی اپنی سوچوں میں گم کینوس پر برش پھیر رہی تھی۔ اس کی نظریں کینوس پر تھی اور دماغ میں اس شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس مغرور شہزادی کی سوچوں نے اس معصوم شہزادی کے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ صبح سے گیا ہوتا اور اب رات ہونے کو آئی تھی، پر وہ ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا۔ وہ اس کے لیے اب فکر مند ہو رہی تھی۔ تبھی چھوٹی پٹھانی کی آواز پر وہ چونکی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو چھوٹی پٹھانی شرارت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ نازلی نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، مگر آپ سامنے دیکھیں۔ اس نے اشارہ کیا تو نازلی نے گردن پھیر کر کینوس کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ سامنے اس شخص کی تصویر بن چکی تھی۔ ہاں، اس نے پینٹ کیا تھا اس شخص کے چہرے کو، آنکھوں میں دکھ، لبوں پر مسکراہٹ، اور وہی جان لیوا مسکراہٹ جو اس کا دل لے گئی تھی۔ اپنے دل میں موجود منظر اس نے کینوس پر اتار دیا تھا بے دھیانی میں۔ اس کا برش ابھی بھی کینوس کو چھو رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کیا۔ اس کا چہرہ ایک دم گلابی ہوا۔ وہ اس کی سوچوں میں گم اسے ہی پینٹ کر رہی تھی اور اسے احساس تک نہ ہوا تھا۔ کیا وہ بھی اس کی دیوانی ہو رہی تھی؟ اس نے سامنے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہاشم اس کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے ماتھے پر شبنم کی بوندیں چمک اٹھی۔ اس نے جلدی سے برش میز پر رکھا اور پھر کامتے ہاتھ کی پشت سے پیشانی صاف کی۔ یہ تو سچ میں جیسے ہاشم بھائی کھڑے ہو نازلی باجی۔ یہ آپ نے کیسے پینٹ کیا ان کو؟ چھوٹی پٹھانی خوشی سے بولی تو نازلی نے کہا، وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں بنائی ہے۔ اف نازلی باجی، انجانے میں بھی آپ نے اتنی اچھی بنا ڈالی۔ ہاشم بھائی آئیں گے تو میں نے ضرور دکھاؤں گی۔ چھوٹی پٹھانی مزے سے پینٹنگ کا جائزہ لیتے بول رہی تھی۔ تبھی نازلی نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، نہیں، تم نہیں بتاؤ کیوں نہیں؟ لیکن کیوں؟ بس میں نے کہا نا، تم نے انہیں کچھ نہیں بتانا، سمجھی؟ نازلی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، میرا تو اتنا دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں بتاؤں۔ لیکن نازلی باجی، آپ شرما رہی ہیں کیا؟ چھوٹی پٹھانی نے نازلی کا گلابی چہرہ دیکھتے ہوئے معصومیت بھری شرارت سے پوچھا۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں کیوں شرماؤں گی؟ اور ہاں، تم مجھے یہ بتاؤ، تم آئی کیوں تھی یہاں پر؟ نازلی نے فوراً بات بدلی تو چھوٹی پٹھانی نے سر پر ہاتھ مارا اور بولی، وہ آپ کے لیے فون تھا، اس کا بتانے آئی تھی۔ فون؟ کس کا فون؟ وہ کوئی تابین حسن افندی ہے نا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو بلا کر لاؤں، وہ 10 منٹ بعد پھر کال کرے گی۔ کیا کہا؟ آپ ہی کی کال آئی تھی؟ اسے حیرت ہوئی تھی کہ تابین اس سے کیا بات کرنے والی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ جانے اب کیا کہے گی۔ اچھا چلو آؤ۔ وہ لائٹ اور دروازہ بند کرتی چھوٹی پٹھانی کے ساتھ نیچے آئی۔ تھوڑی دیر بعد چھوٹی پٹھانی چلی گئی تو نازلی صوفے پر بیٹھ کر کال کا ویٹ کرنے لگی۔ 2 منٹ بعد ہی فون بجا تو اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور پھر سلام کیا تو دوسری طرف سے کچھ پل خاموشی کے بعد سلام کا جواب دیا گیا۔ پھر تابی نے کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی بولیں نا آپی، میں سن رہی ہوں، نازلی جلدی سے بولی۔ اس کے بعد تابی نے جو کہا اس سے نازلی کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ اس کی سانسیں جیسے ایک دم اٹکی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔ بات مکمل کر کے تابین رکی۔ میں نے جو کہا ہے تم وہ کرو گی نا؟ تابی نے یہ پوچھا تو نازلی کے حلق سے آواز نہ نکلی۔ بولو نا، کرو گی تم؟ کیا تمہیں اپنی بہن، اپنے بابا واپس نہیں چاہیے؟ تابین تلخی سے بولی تو نازلی نے کہا، ہاں مجھے آپ لوگ واپس چاہیے ہو آپی۔ ہاں تو پھر بولو، جو میں نے کہا تم کرو گی؟ تابی نے غصے سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں میں کروں گی جیسا آپ نے کہا۔ نازلی نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اوکے گڈ۔ تابی نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ نازلی فون رکھتی کتنے ہی پل ویسے بیٹھی رہی۔ دل کی دھڑکنیں مدھم سی چل رہی تھی کیونکہ ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ تمہاری نبض ہمارے دم سے، تمہاری نبض ہمارے دم سے جواز ڈھونڈے گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا، مریض تم ہو طبیب ہم ہیں۔ رات کو جب ہاشم لوٹا تو دونوں نے ساتھ ڈنر کیا اور پھر ہاشم اٹھ کر لائبریری کی طرف چلا گیا۔ نازلی سخت پریشان تھی۔ اسے ہاشم سے یہ بات کرنی تھی پر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کتنی دیر ہال میں چکر کاٹتی رہی اور پھر بے چینی سے تابین کی باتیں یاد کرتی ایک دم سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ زینے چڑھتی اوپر آئی اور پھر سوچے میں گم لائبریری کی طرف بڑھی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے اپنے کامتے ہوئے دل کو قابو کیا
پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر دروازے پر دستک دی۔ ہاشم ٹیبل کے پیچھے کرسی پر بیٹھا سامنے کھلی فائل کو چیک کرنے میں مصروف تھا۔ بلیک شرٹ کی آستینیں کوہنی تک اس نے فولڈ کر لکھی تھی اور اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اس کے سیاہ بال منتشر سے اس کی پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح مگن سا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے مصروف سے انداز میں کہا، آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر نازلی آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دھیرے سے چلتی وہ آگے بڑھی، اس کی ٹیبل کے سامنے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر پھر نظریں پھیر کر بائیں طرف گلاس وال کو دیکھا جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سیاہ رات میں چمکتی روشنیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر بے چینی سے اس نے نظریں پھیر کر ہاشم کے جھکے سر کو دیکھا۔ اب بولو بھی بیگم، کیا بات ہے؟ وہ بنا دیکھے ہی جان گیا تھا کہ وہ سخت الجھن میں ہے اور کچھ کہنا چاہ رہی ہے پر کہہ نہیں پا رہی۔ وہ دراصل نازلی اتنا کہہ کر خاموش ہوگی تو ہاشم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کیا؟ بولو بھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا پین اب اس کی انگلیوں میں گھومنے لگا۔ وہ غور سے نازلی کی پریشان صورت دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات کرنی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ہڑبڑا کر بولی تو ہاشم نے کہا، کریے نا بات، میں تو دل و جان سے آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھتا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں، پہلے آپ مجھے ایسے دیکھنا تو بند کریں۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ جھنجھلا کر بولتی سر جھکا گئی۔ ارے کیوں؟ ہاشم نے مسکراہٹ دبا کر چڑھانے والے انداز میں کہا تو نازلی کچھ نہ بولی، بس پریشانی سے ہاتھ مسلتی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، بولو تم، نہیں دیکھتا اب تمہیں۔ وہ مسکرا کر کہتا سر جھکا گیا تو نازلی نے کہا، مجھے طلاق چاہیے۔ نازلی جھٹ سے بول گئی۔ اس کی بات پر کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ہاشم تو کتنے پل سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر اگلے پل جھٹ سے کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نازلی اسے اٹھتے دیکھ کر ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوئے غصے سے پوچھنے لگا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر نازلی کی آنکھوں میں خوف پھیلا۔ وہ جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہا تھا نازلی کا مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوتی گلاس وال کے ساتھ جا لگی تھی۔ ہاشم اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر رکا۔ سنجیدہ آنکھیں نازلی کے چہرے پر جھکی تھی۔ ہاں اب بتاؤ ذرا، مجھے کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے طلاق۔ نازلی کی زبان لڑکھائی اور وہ بات کرنا بھول گئی تھی۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوتی کہ ہاشم نے پیچھے گلاس وال پر زور سے ہاتھ مارا۔ نازلی تو ڈر کے مارے آنکھیں بند کر گئی۔ اچھا تمہیں طلاق چاہیے؟ ہاں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ڈائیورس دوں گا؟ وہ غصے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، پر مجھے چاہیے۔ وہ بھی ضدی انداز میں بولی۔ نازلی میرے صبر کو مت آزماؤ ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارننگ والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ یوں ہمیشہ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس کی آواز دم ہوئی تو ہاشم نے کہا، ہاں تو دھمکی نہ دوں تو کیا کروں؟ تم کیا مجھ سے کوئی کھلونے مانگ رہی ہو؟ تمہارے خراب دماغ کو ٹھکانے لگانا پڑے گا مجھے۔ وہ غصے سے اس سے کہنے لگا، میرا دماغ آپ ہی نے خراب کیا ہے، سمجھے آپ؟ میں پہلی ایسے نہیں تھی۔ وہ بھی تپے انداز میں بولی، تو میں نے تمہارا دماغ خراب کیا ہے تو سنبھالنے دو نا مجھے پھر خود کو۔ دور جانے کی کیوں سوچتی ہو تم؟ میرے پاس رہو تو میں اچھے سے سمیٹ کر رکھوں گا تمہیں۔ وہ نرم پڑتے ہوئے آہستہ سے بولا، نہیں، پر مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی تلخ ہو کر بولی تو ہاشم نے کہا، میری جان، پر مجھے تو ہے نا تمہاری ضرورت۔ ہاشم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ پر مجھے… ناظری کی بات بیچ میں رہ گئی جب ہاشم نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھا۔ بس چپ کرو اب۔ تم اس خوش فہمی کو دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دو کہ تم کبھی اس بندھن سے آزاد ہو سکتی ہو، کیونکہ ہاشم خان مر تو سکتا ہے میری جان، پر تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس بات کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لو۔ اس نے اسپاٹ سے انداز میں کہہ کر ہاتھ پیچھے کیا تو نازلی چہرہ پھیر گئی۔ ہاشم جاتا ہوا ایک دم واپس اس کی طرف پلٹا اور پھر دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑا۔ اور ہاں، آئندہ میں یہ بات تمہارے لبوں سے ہرگز نہ سنوں، سمجھ گئی؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا۔ ناظرین نے پلکیں اٹھا کر اسے نہ دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھ لیتی تو شاید اس کا دل باہر آ جاتا۔ وہ اس کے دل سے قریب ہوتا جا رہا تھا، پر اس سے زیادہ نازلی کو اپنے پیاروں کی ضرورت تھی۔
وہ انہیں اپنے پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاشم نے کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر وہاں سے ہٹ کر چلتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھا، جبکہ نازلی وہیں جمی کھڑی رہی۔ ہاشم نے کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ اب کیا وہیں چھپکلی کی طرح چپکی رہو گی یا ہٹنے کا ارادہ بھی ہے تمہارا؟ وہ سنجیدہ سے چہرے پر کہہ رہا تھا، پر آنکھوں میں شوق سی چمک تھی۔ وہ اپنی بات تو کہہ چکا تھا، اسے سمجھا چکا تھا، اور اب وہ بچوں کی طرح ناراض کھڑی تھی۔ ہاشم اسے اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اسے شرارت سے بول کر تنگ کر رہا تھا۔ اس کی بات پر نازلی نے غصے سے دیکھا اور پھر خود پر کنٹرول کرتی وہاں سے ہٹ کر باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ سنو، ہاشم نے اسے پکارا تو وہ رکی، پر پلٹ کر اسے نہ دیکھا۔ اب رونا مت تم، اس نے مدھم سی آواز میں کہا تو اس کی بات پر نازلی کے رکے آنسو ایک دم ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے۔ میں نے آپ کو رونے سے منع کیا مسز ہاشم، اور آپ ابھی سے رونے لگی؟ وہ پیار بھرے لہجے میں بولا تو نازلی نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس نے آنسو کو صاف کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کیوں نہ روؤں میں؟ ہاں، ہر بات پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ میں روؤں گی اور جتنا میرا دل چاہے گا میں اتنا روؤں گی، سمجھے آپ؟ وہ ضدی انداز میں کہہ رہی تھی۔ بات کرتے ہوئے آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو گر رہا تھا اور وہ سر جھکائے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ تبھی ہاشم اسے دیکھتا اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رو لو، پر آنسو بہانے کے لیے ایک عدد کندھے کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا۔ لو، میرے کندھے پر سر رکھ کر خوب سارا رو لو تم۔ مدھم سے آواز میں کہتا اس کا سر تھام کر اپنے کندھے سے لگا گیا تو نازلی نے بھی اسے دور نہ کیا، بلکہ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر آنسو بہانتی اس کا کندھا بھگونے لگی۔ ہاشم خاموشی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ جب وہ خوب سارا رو چکی تو ہاشم نے اسے پیچھے کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ اس کی ناک اور آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ بس، یہ اور بھی رونا ہے تم نے ابھی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ بولی بس، پھر سر ہلا کر اس کے ہاتھ کو تھام کر پیچھے کرتی اس سے دور ہو کر پلٹی اور کمرے سے نکلنے لگی۔ ہاشم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سر جھکا کر اپنے کندھے پر اس کے آنسوں کے نشان دیکھ کر ایک لمبی سانس بھرتا وہاں سے نکلا۔ اب تو کام میں اس کا دل لگنے والا نہ تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک نازلی کو طلاق کی بات کیسے آئی۔ وہ سوچوں میں گم سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ آگے بڑھا تو نازلی کو لینڈ لائن پر کسی سے بات کرتے پایا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ ہاشم جیسے جیسے اس کے قریب ہوتا گیا ویسے ویسے نازلی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ ہی، میں نے بات کی تھی ان سے، پر وہ نہیں مان رہے، میں کیا کروں؟ آپ کی بات مان تو لی ہے میں نے، پر وہ… نازلی نم آواز میں بول رہی تھی کہ ہاشم کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ اگلی ہی پل اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر نازلی کے ہاتھ سے ریسیور چھینا تو نازلی نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، جبکہ ہاشم نے فون اس سے لے کر اس سے کہہ رہا تھا، تابین حسن افندی، تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی؟ ہاں، ہمیشہ الٹے کام کرنے کی کیا تم نے قسم کھا رکھی ہے؟ میں جتنا تمہاری ان تھرڈ کلاس حرکتوں کو اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تم اتنا ہی مجھے مزید اکسا رہی ہوں۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور آئندہ خبردار جو تم نے یہاں کال کی۔ غصے سے بات مکمل کرتا وہ ٹھک سے فون رکھتا نازلی کی طرف پلٹا۔ میں بھی کتنا بیوقوف ہوں، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تمہیں یہ آسم آئیڈیا کس نے دیا ہوگا، اور تم کبھی عقل سے کام نہیں لیتے کیا؟ کبھی تو اس کا استعمال کر لیا کرو، بیوقوف لڑکی۔ وہ اس کی کنپٹی پر انگلی رکھ کر چباتے ہوئے بولا۔ اس کی باتوں پر نازلی کی آنکھوں میں پانی بھرا۔ بس، مزید اب تم نے روئی تھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے ڈانٹ رہا تھا اور اس کی بات پر نازلی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی رونے کو روکا اور پھر ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈال کر اسے پیچھے کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے جاتے دیکھ کر ہاشم نے بھی غصے سے دانت پیسے۔ پاگل لڑکی نہ ہو تو، پریشانی سے بڑبڑا کر کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کیا کرتا اس لڑکی کا؟ اپنی آپی صاحبہ سے اسے اتنی محبت تھی کہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور تابین کی بات ماننا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہاشم کو تو اب واقعی اس کی فکر ہونے لگی، وہ کیسے دور کرتا اس چڑیل تابین کو نازلی سے۔ اپنی سوچوں میں گم وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور پھر اس کی ساری رات سوچوں میں ہی گزری تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ نازلی پچھلی سیٹ پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی اور ڈرائیور مہارت سے ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ نازلی نے آنکھیں کھول کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دماغ ہاشم کی طرف چلا گیا۔ وہ آج گاؤں جا رہی تھی ماہنور کی شادی کے لیے۔ ماہنور اور آبی کی ضد تھی کہ وہ ضرور آئے۔ اس کا اپنا بھی دل کر رہا تھا، پر اسے یقین تھا کہ ہاشم کسی انجانے کے گھر سے رکنے کی اجازت کبھی نہیں دے گا۔ پر پھر بھی نازلی نے اس سے پوچھ لیا تھا، اور جب اس نے ہاں کہہ دی تو نازلی کے لیے بے ہوش ہونے کا مقام تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ 2 دن اس کے کہیں رہنے پر وہ مان کیسے گیا، پر جو بھی تھا وہ مان گیا تھا۔ اور آج ماہنور کی مہندی تھی۔ وہ ظہر کے بعد گھر سے نکلی
2 گھنٹے کا راستہ تھا. وہ کچھ دیر میں ماہنور کے گاؤں پہنچنے والی تھی. 1 ہفتہ چٹکیوں میں گزرا تھا اور آج ماہنور کی مہندی کا دن آن پہنچا تھا. ہاشم پچھلے پورے ہفتے کے انتظامات میں لگا رہا. وہ اور داور مل کر دونوں سب کچھ دیکھ رہے تھے. نازلی نے اس سے اجازت لی اور وہ اسی کے انتظار میں تھا. اس نے جھٹ سے اجازت دی. اس کے دماغ میں شرارت سوجی تھی کہ نازلی وہاں آ جائے گی اس بات سے انجان کہ وہ ہاشم کا ہی گھر ہے اور پھر وہاں آ کر وہ اسے حیران کر دے گا. اس کا ریئیکشن بھی جان لیوا ہوگا پر وہ دیکھنا چاہتا تھا. اور دوسرا اس طرح وہ اسے کچھ دنوں کے لیے تابین سے بھی دور رکھ پائے گا اور اس دوران وہ تابین سے پیچھے چھڑانے کے بارے میں بھی کچھ سوچ لے گا. اس نے نور اور آبی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ داور کو نازلی سے دور رکھے. نازلی تو داور کو نہ پہچانتی جیسے اسے نہ پہچان پائی تھی، پر داور اسے ضرور پہچان لیتا کہ یہ وہی ہاسپٹل والی محترمہ ہے. اور پھر داور کی زبان کون بند کرتا؟ وہ تو ساری رام کہانی نازلی کو بتا دیتا. اور اگر وہ داور کو پہچان لیتی تو ہاشم کی پہچان بھی اس کے سامنے آ جاتی، جو کہ وہ نہیں چاہتا تھا. بس وہ اچانک شادی میں نازلی کے سامنے آ کر اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، پر اس کا یہ سرپرائز نازلی کے لیے سرپرائز کم اور شوق زیادہ ہوگا. گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر پیچھے کا دروازہ کھولا. نازلی گاڑی سے باہر نکلی. ڈرائیور نے گاڑی سے نازلی کا بیگ نکالا جس میں اس کی ضرورت کی چیزیں تھیں. وہ بیگ تھام کر آگے بڑھا. جب نازلی نے اسے پکارا، آپ یہ مجھے دے دیں، میں خود لے جاؤں گی. اس کے کہنے پر ڈرائیور نے بیگ اس کی طرف بڑھایا تو نازلی بیگ تھام کر آگے بڑھی. بڑے سے گیٹ کے سامنے رک کر اس نے ایک لمبی سانس لی. اسے عجیب لگ رہا تھا. وہ یہاں تو آ گئی تھی پر اب جھجک رہی تھی کہ جانے نور اور آبی کے گھر والے کیسے ہوں گے. اس کا انہوں نے اچھا بھی لگے گا کہ نہیں. وہ الجھی کھڑی تھی کہ جب ایک دم واچ مین نے دروازہ کھول دیا. نازلی نے چونک کر سر اٹھایا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ کسی بادشاہ کے محل میں آ گئی ہو. سامنے بہت سے لوگ حویلی کی سجاوٹ میں مصروف تھے. نازلی نے دور سے آبی اور ایک لڑکی کو اپنی طرف آتے دیکھا. اسے دیکھ کر نازلی کے دل کو حوصلہ ہوا اور وہ مدھم سا مسکرا کر آگے بڑھی. ویلکم مائی ڈیئر. آبی نے خوشی سے اسے گلے لگایا تو نازلی ایک دم مسکرانے لگی. سنو، یہ تم اندر لے جاؤ. آبی نے اس سے بیگ لے کر لڑکی کو طرف بڑھایا. وہ کوئی کام والی تھی. وہ نازلی سے سلام کرتی بیگ لے کر اندر کی طرف بڑھی. نور کہاں ہے؟ نازلی نے آگے بڑھتے اسے پوچھا. ارے وہ تو میڈم تو اپنے کمرے میں بند ہے، باہر نہیں آ سکتی ورنہ تمہارا ویلکم کرنے اڑ کر پہنچ جاتی. آبی نے ہنس کر بتایا. پھر وہ دونوں ہال میں داخل ہوئی. جان بہت سی عورتوں کے ساتھ کپڑے اور چیزیں پھیلائے بیٹھی تھی. رات کو مہندی تھی. انہیں لڑکی اور لڑکی دونوں کی طرف کا کام سنبھالنا تھا، اس لیے وہ بہت مصروف تھی. جان، نازلی آ چکی ہے، آبی نے اونچی آواز میں بتایا. ارے آبی، آہستہ بولو. نازلی نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ٹوکا. جان سمیت سبھی عورتیں ان کی طرف متوجہ ہوئی. کچھ گاؤں کی عورتیں تھیں اور کچھ رشتہ دار. نازلی نے دھیرے سے سب کو سلام کیا. سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے عجیب سا لگ رہا تھا. جان سلام کا جواب دیتی اٹھ کر اس کی طرف آئی. وہ اس چھوٹی سی لڑکی کی الجھن کو سمجھ رہی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر محبت سے نازلی کو گلے لگایا. خوش آمدید میرے بچے. شکریہ آپ کا. نازلی ان کی گرم جوشی پر کھل اٹھی تھی. ماشاءاللہ، آپ تو بڑی پیاری ہیں. آبی اور نور سے آپ کی جو تعریف سنی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. جان سے الگ ہو کر نرمی سے بولی. نہیں، یہ تو بس ویسے ہی بولتی رہتی. اپنی تعریف سن کر نازلی کے گلابی ہوئے تھے. اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے. جان، میں نے کہا تھا نا، دیکھا کتنی پیاری ہے یہ، آبی نے مزے سے کہا. تو نازلی نے جھٹ سے سر اٹھا کر آبی کو گھورا. جان اس کے انداز پر مسکرانے لگی. اچھا، اب بچی کو تنگ مت کرو. ابھی سفر سے آئیے، کمرے میں لے کر جاؤ اور نور سے بھی مل لے اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لے. کچھ وقت میں پھر مہندی کا ہنگامہ لگ جائے گا اور آپ دونوں کو ہی سب کچھ کرنا ہے. جی وہ تو ہم کریں گے، پر آپ نازلی سے کہیں کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر ہر کام میں حصہ لے. آبی نے زومانی انداز میں کہا جسے جان سمجھ نہ سکی اور نہ ہی نازلی. بالکل بیٹا، یہ گھر آپ کا اپنا ہی ہے اور آپ نے جھجکنا تو ہے ہی نہیں. جان نازلی کا گال تھپک کر بولی تھی. جی ٹھیک ہے. نازلی سر جھکا کر مدھم سے مسکرائی تو جان نے پیار سے اس لڑکی کو دیکھا. وہ لڑکی انہیں بہت اچھی لگی تھی. ساس بہو کا پیار، ہائے لالا، کاش آپ یہ سب دیکھ سکتے. آبی نے ان دونوں کو دیکھ کر شرارت سے سوچا. اچھا چلو اب جاؤ، اب تم دونوں اندر. جان نے کہا تو وہ نازلی کا ہاتھ تھام کر کمرے کی طرف بڑھنے لگی. وہ لوگ کمرے میں آئی تو نور کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھنے میں مصروف تھی. دروازے کی آواز پر چونکی اور پھر پلٹ کر دیکھا تو بھاگ کر نازلی کے گلے سے جا لگی. کب سے ہی آبی تمہیں لینے گئی ہے اور میں یہاں انتظار میں سوکھ رہی تھی اور تم بھی اتنی دیر لگا کر آئی ہو. نور نے اس سے الگ ہو کر ناراضگی سے کہا.
ہاں بس وہ باہر آنٹی کے ساتھ مل رہی تھی۔ آنٹی نہیں جان کہو انہوں نے۔ نور نے ایک دم اسے ٹوک کر کہا۔ ناظرین نے نور کو دیکھا اور پھر ایک دم مسکرائی اور بولی اچھا ٹھیک ہے، ہم جان کے ساتھ باتوں میں لگ گئے تھے۔ اسے ہنس کر بتایا واو، تو پھر دوستی ہوگی نا نازلی کی جان سے؟ آبی نے مٹکا کر بتایا ہاں بالکل۔ واو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نور نے شوخی سے کہا اچھا یہ بتاؤ سفر کیسا رہا تمہارا؟ سفر تو بہت اچھا رہا، میں تو یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ نازلی نے بتایا تو نور کو حیرت ہوئی، اچھا لیکن کب؟ وہ میری بڑی ماما کے بھائی یہیں رہتے ہیں نا، ہم ان سے ملنے آئے تھے۔ نازلی نے مدھم آواز میں بتایا۔ اسے وہ دن یاد آئے جب گاؤں کی سیر کرتے جمال آغا اور ہاشم آمنے سامنے آئے تھے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہو گیا۔ نور نے سر ہلایا، وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی بڑی ماما اور ان کے بھائی کون ہیں۔ وہی یعنی امتل افندی کو تو اس نے دیکھا کبھی نہیں تھا، اور بابا صاحب کو بھی تب دیکھا تھا جب وہ کئی سال پہلے کسی مسئلے کی وجہ سے خان بابا سے ملنے آئے تھے۔ آپس میں ان دونوں حویلی والوں کا آنا جانا نہیں تھا، اس لیے بچے ان سے واقف نہ تھے۔ اچھا نازلی آؤ تمہیں نور کی مہندی کا ڈریس دکھاتی ہوں۔ ابھی چھوٹا سا بیگ لے کر بیڈ کی طرف آئی، پھر وہ نازلی کو ساری چیزیں دکھانے لگی۔ تبھی نور کا موبائل بجا تو اسکرین پر نمبر دیکھ کر وہ وہاں سے ہٹتی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی۔ جی لالا۔ نور کیا وہ پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی اور اب میرے سامنے بیٹھی ہے۔ خوش ہے نا وہ؟ ہاشم نے مدھم سے آواز میں پوچھا تو اس کی بات پر نور نے گردن پھیر کر بیڈ پر بیٹھی مسکراتی ہوئی نازلی کو دیکھا اور پھر بولی بہت زیادہ، اور آپ فکر مت کریں، وہ اپنے سسرال میں ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نور نے شوخی سے کہا تو ہاشم بے ساختہ ہنسا۔ لالا آپ کب تک آئیں گے؟ میں آ رہا ہوں مانو، داور کو پک کرنے اور تھوڑا سا کام ہے وہ کر کے پھر گھر آؤں گا، وہ مصروف سے انداز میں بولا تو نور نے کہا اوکے پھر جلدی آئے، نازلی کو سرپرائز بھی تو دینا ہے نا۔ نور کے لہجے میں شرارت تھی۔ اچھا نا، کہیں مجھے دیکھ کر وہ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ یہ تو جب وہ آپ کو دیکھے گی تبھی پتہ چلے گا، آپ بس آئیے یہاں پر۔ نور نے ہنس کر کہا تو ہاشم بھی ہنسنے لگا اس کی بات پر۔ اوکے مانو، میں حویلی پہنچنے والا ہوں، داور کو پک کر لوں پھر بات ہوتی ہے۔ اس کی بات پر نور نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹی اور پھر ان دونوں کی طرف بڑھی تو نازلی نے اسے دیکھ کر پوچھا کس سے بات کری تھی تم؟ میں تو اپنے لالا سے بات کری تھی۔ اچھا کیا وہ کہیں باہر ہوتے ہیں؟ نازلی نے الجھ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو وہ یہی ہیں اور شام تک ضرور آ جائیں گے، وہ مزے سے بولی تو نازلی نے سرسری انداز میں سر ہلایا۔ آبی اور نور کی لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ مجھے دولہے کو دیکھنا ہے، وہ جھٹ سے سر اٹھا کر بولی تو نور نے کہا ارے رہنے دو، دولہا تو بہت خطرناک ہے۔ شرم کرو نور، آج اسی خطرناک بندے کے نام کی مہندی لگے گی تمہیں۔ آبی نے اسے گھورتے ہوئے کہا ارے یہ تو اوپر سے کہہ رہی ہے، اندر سے تو اسے دولہا بھائی بہت پسند ہے نا ماں نور؟ نازلی نے شرارت بھرے لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم، نور مسکرا کر کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ اف ذرا دیکھو تو اسے، کتنی شرما رہی ہے یہ، دیکھو نازلی ذرا۔ آبی ایک دم نور کے ہاتھ ہٹاتی زور سے ہنسی تو نور کا گلابی چہرہ دیکھ کر نازلی کے لب بھی مسکرانے لگے۔ اچھا میں اپنا موبائل لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں شہریار لالا کی پکس دکھاتی ہوں۔ آبی آنکھ مارتے اٹھ کر کھڑی ہو کر کمرے سے باہر بھاگی۔ کل آپ ان کی ہو جائیں گی نور صاحبہ، نازلی نے شوخی سے نور کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اب بس بھی کرو، مجھے شرم سے پانی پانی مت کرو پلیز۔ نور ہنس کر چہرہ پھیر گئی تو نازلی کو اس کی ادا پر پیار آنے لگا۔ میری دعا ہے نور کہ تم ہمیشہ خوش رکھو، وہ نور کے ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی تو نور نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نازلی نے اس کی آنکھوں میں ہزار دیے ایک ساتھ جلتے دیکھے۔ اس کے دل سے دعا نکلی کہ اس کی یہ شرارتی سی پیاری سی دوست ہمیشہ ایسی ہی ہنستی مسکراتی رہے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ایک آواز آئی، بیٹا جی۔ نازلی اس جانی پہچانی آواز کو چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے ماہنور کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے؟ یہ میرے خان بابا ہیں، نور محبت سے کہتی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تو نازلی کو بھی انہیں دیکھنے کا تجسس ہوا، وہ بھی جلدی سے اٹھ کر بیڈ سے اٹھ کر دروازے کے سامنے آئی۔ نور نے دروازہ کھول کر کہا جی خان بابا۔ ارے بیٹا یہ آبی کہاں ہے؟ انہیں آپ کی جان بلا رہی تھی، وہ بیٹی کو دیکھ کر مسکرا کر بولے، جبکہ ناظرین نے انہیں دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ خان بابا آپ کیوں بلانے چلے آئے، کسی اور کو بھیج دیتے نا، نور نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔
ارے آپ کی جان نے نا سب کو کام پر لگا رکھا ہے، ایک ہم ہی فارغ تھے تو ہمیں لگا دیا۔ وہ مسکرا کر بتانے لگے تو نور کے ساتھ نازلی بھی مسکرا اٹھی۔ وہ آہستہ سے چلتی دروازے کی طرف بڑھی، پھر اس نے مدھم سی آواز میں پکارا، دوست۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ خان بابا بھی چونک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگے۔ ارے بیٹا جی آپ! ان کی آواز میں حیرت کے ساتھ خوشی بھی شامل ہوئی تھی۔ خان بابا، کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ بالکل، یہ تو ہماری چھوٹی سی دوست ہیں، خان بابا نے مسکرا کر بتایا تو نور نے چونک کر نازلی کو دیکھا۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ واہ رے خدا، وہ لوگ اسے سرپرائز دینا چاہ رہے تھے اور ان سے پہلے نازلی نے دھماکہ کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نور کے بابا جان ہیں۔ نازلی نے مسکرا کر نور کو دیکھا۔ تو بیٹا جی، ہمیں بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ ہماری دوست، ہماری بیٹی کی بھی دوست نکلے گی۔ خان بابا خوشگوار انداز میں بولے۔ نور تو ہونک بنی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ خبر اسے ہاشم لالا کو فوراً سنانی تھی۔ ابھی موبائل ہاتھ میں تھامے وہاں چلی آئی، سب کو دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ نور نے اسے بتایا کہ تمہیں جان بلا رہی ہیں۔ بیٹا جی آپ بھی آ جائیں، آپ کو آپ کی جان سے ملاتے ہیں، انہیں ہماری دوست سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ خان بابا نازلی کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے تو اس نے کہا، جی جی ضرور۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر باہر کی طرف بڑھی تو آبی حیران و پریشان کھڑی نور کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا تھا؟ دوستی، بہو اور سسر کی دوستی بھی نکل آئی ہے بھائی، نور نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ لو جی سناؤ اب یہ خوشخبری لالا کو بھی۔ خان بابا کو اگر معلوم ہوا نا کہ ان کی دوست کے ساتھ ان کے بیٹے نے کیا کیا ہے، پھر تو خیر نہیں ہوگی لالا کی۔ اچھا میں تو گئی جان کی بات سنو، تم ذرا لالا کو بتاؤ اور یہ پکڑو۔ ابھی تیزی سے کہتی موبائل اسے تھما کر وہاں سے بھاگی۔ نور پیشانی مسل کر دروازہ بند کرتی موبائل اٹھا کر ہاشم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ابھی جان کے کمرے میں آئی تو وہاں تینوں مزے سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی انہیں دیکھ کر سوچنے لگی کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر انہیں اپنے بیچ موجود رشتے کا علم ہوتا اور وہ ایسے ہی ہنستے مسکراتے ایک ساتھ رہتے۔ ابھی بیٹے، ہم نے نازلی کے لیے جو مہندی کا ڈریس لیا تھا وہ آپ نے دے دیجیے گا، جان نرمی سے بولی تو نازلی نے کہا، جان اس کی ضرورت نہیں تھی نا، میرے پاس تھے بہت سارے۔ ارے بیٹا جی کیوں نہیں، جیسے آبی اور نور ہماری بیٹیاں ہیں ویسے آپ بھی ہیں۔ جان پھر بھی آپ نے یہ تکلف کیوں کیا؟ نازلی کو ان سے کچھ بھی لینا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب آپ ہی سمجھائے اپنی دوست کو، کیوں نہیں لے رہی ہے میرا ڈریس؟ جان نے خان بابا کو دیکھ تو کہا، دوست کی طرف سے تحفہ ہے بیٹا جی، آپ کو قبول تو کرنا پڑے گا ورنہ ناراضگی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ وہ نازلی کو سمجھانے والے انداز میں بولے تو ان کے انداز پر نازلی ایک دم مسکرانے لگی۔ ناراضگی کا خطرہ تو وہ مول نہیں لے سکتی تھی، اس لیے قبول کرنے لگی۔ وہ مان گئی تو جان اور خان بابا بھی مسکرانے لگے۔ ابھی نے مدھم سا مسکرا کر ان سب کی طرف دیکھا، وہ سب ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کاش کہ ہاشم لالا بھی ان کے ساتھ ہوتے تو سب کچھ پرفیکٹ ہوتا۔ ابھی نے اداسی سے سوچا، شکر ہے کہ آپ آ گئی، ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو کال کرتے رہے پر آپ کو فون آف مل رہا تھا۔ خان بابا کی آواز پر ابھی ایک دم چونکی۔ اوہ وہ موبائل، وہ تو کل ہی میں نے دراز میں ڈالا تھا، پھر دیکھے نہیں دوبارہ۔ وہ شرمندگی سے بولی، چلے کوئی بات نہیں، اب یہاں آ تو گئی نا۔ وہ نرمی سے نازلی کو دیکھ کر بولے تو نازلی نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ پھر وہ آبی کے ساتھ وہاں سے ایک کمرے میں آئی۔ آبی اسے وہ خوبصورت سا ڈریس دکھانے لگی جو جان نے اس کے لیے لیا تھا۔ نازلی کو وہ ڈریس بہت اچھا لگا۔ دوسری طرف نور نے ہاشم کو بتا دیا تھا۔ ہاشم پہلے تو حیران ہوا اور پھر ہنسا۔ وہ زیادہ کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ داور اس کے ساتھ تھا، اور اگر داور کو ذرا سے بھی کسی بات کی خبر ہو جاتی تو وہ ہاشم کا سر کھا لیتا۔ وہ صرف ابھی نازلی کو سچ بتانا چاہتا تھا کہ جس گھر میں وہ آئی ہے یہ اس کا سسرال ہے، باقی سب کو فی الحال اس رشتے کے بارے میں بتانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، خاموشی اتنی تھی کہ سانسوں کی چلنے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اسی کمرے میں تابین بیڈ پر لیٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھی اور بند آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی کن پٹی سے ہوتے ہوئے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے خان ولا گئی تھی، وہاں اسے معلوم ہوا کہ وہ دونوں گھر میں نہیں اور کہیں گھومنے گئے ہیں۔ واچ مین نے ہاشم کے کہنے پر اسے یہی بتایا تھا، اور یہ بات سن کر تابین کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ وہ دونوں شاید ہنی مون پر کہیں ملک سے باہر گئے ہوں گے، اسے تو یہی لگ رہا تھا۔ اس بات کو سوچ سوچ کر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایسے ہی لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں بڑی سے بڑی بات پر اتنا کبھی نہیں روتی جتنا اس شخص کے کھو جانے پر رو رہی تھی۔ اس کی جب یاد آتی تھی تو تابین کو ایسا لگتا جیسے کسی نے اس کے دل کو زور سے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ پھر اس کے ساتھ جب نازلی کو سوچتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے کسی نے دل کو بے دردی سے سینے سے کھینچ نکالا ہو۔ وہ اس درد سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ اس کا وجود زخمی ہو چکا تھا، پر اس کا دیوانہ دل
اس بات سے انجان صرف اپنی ہی کیے جا رہا تھا۔ وہ جب بھی تڑپتا تو اس کے ساتھ سارا وجود بھی بے جان ہونے لگتا۔ اسے درد نے ایسا جگڑا ہوتا کہ وہ چاہ کر بھی اسے نکل نہ پاتی۔ اس دن اسے نازلی کی کال کر کے اسے ہاشم سے طلاق لینے کو کہا تھا، پر وہ شخص یہ جب بات جان گیا اور پھر جو باتیں اس نے کی وہ تابین کے دل کو دکھ سے بھرا گئی تھی۔ آج وہ نازلی سے بھیک مانگنے گئی تھی کہ وہ کسی بھی طرح ہاشم کو اسے دے دے۔ وہ اس شخص کو کھو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسے وہ بے رحم شخص ہر حال میں چاہیے۔ وہ بھلے ہی اسے محبت نہ کرتا ہو، بس اس کے پاس رہتا وہ خود کو اس پر لٹا دیتی، اسے بے پناہ محبت دیتی۔ بس ایک بار وہ اس کا بن کر تو دیکھتا، پھر اسے معلوم ہوتا کہ کوئی اسے کس حد تک چاہتا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ اس کے لیے اتنا ضروری ہو چکا تھا، جانے کیوں وہ اس کی سانسوں کو الجھائے رکھنے کی طاقت رکھتا تھا، کیوں اس کے دل کی ڈور اس شخص کے ہاتھوں میں تھی جسے اس کی خاک پرواہ تک نہ تھی۔ وہ مغرور شہزادہ تھا اور وہ خود اس کے پاؤں کی دھول جسے وہ ٹھوکر سے اڑا دیتا اور وہ دوبارہ اس کے پاؤں کے ساتھ لپٹ جاتی۔ اے عشق، تو نے اس دیوانی کو کہیں نہیں چھوڑا۔ اس مغرور اونچی ناک والی تابین کی انا عزت نفس تو نے خاک میں ملا ڈالی۔ ایسا کیوں کیا تو نے؟ ہاں کیوں؟ تابین آنکھیں سختی سے بند کیے سوال کر رہی تھی، پر جواب صرف خاموشی کی صورت میں مل رہے تھے۔ تبھی سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا تو تابین کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ موبائل اٹھاتی۔ اس کا وجود تو شل ہو رہا تھا، وہ ہل تک نہیں پا رہی تھی، جیسے اس کا انگ انگ ٹوٹ رہا ہو۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں تیزی سے آنسو بہانے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ جمال آغا کی کال ہوگی۔ اس دن کے بعد اس نے جمال آغا سے کوئی بات نہ کی تھی، جانے وہ امریکہ کون سا خزانہ لینے گیا تھا۔ تابین کو تو ویسے بھی اب اس کے آنے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ موبائل پر کال آتی اور پھر رنگ ہونے کے بعد وہ بند ہو جاتا، مگر تابین ویسے ہی لیٹی رہی۔ اس کے دماغ تو سوچوں میں الجھا تھا، اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ تبھی نہ جانے کتنے وقت گزرا جب اس کے کمرے پر دستک ہوئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور کام والی اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ سے اسفن یار ملک ملنے آئے ہیں۔ کام والی نے سر جھکا کر بتایا۔ ان سے کہو کہ میں گھر پر نہیں۔ تابین نے چھت کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی اس آواز آئی، دوستوں سے ایسے جھوٹ نہیں بولتے۔ اس مردانہ آواز پر وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں اسفی کھڑا تھا۔ اسفی نے کام والی کو دیکھ کر کہا، آپ جائیں، اب میں بات کر لیتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ تابین نے پوچھا، تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اسفی نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ تابین نے جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ پلیز اسفی، اسے بند کرو، میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے یہ روشنی۔ ہاں تو تم روشنی سے بھاگنا بند کیوں نہیں کر دیتی؟ ہاں، اسفن نے افسوس سے اس سے پوچھا۔ پلیز اسفی، آف کر دو نا لائٹ۔ تابین کی آواز نم ہوئی تو اسفی نے ایک نظر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹی اس بکھری ہوئی لڑکی کو دیکھا اور پھر لائٹ آف کر دی ہے آف۔ آہستہ سے کہتا وہ بیڈ کی طرف آیا اور پھر لیمپ آن کر کے اس کی روشنی مدھم کر دی۔ تابین نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم نے کال پک نہیں کی اس لیے میں یہاں چلا آیا۔ تو تمہیں لگا کہ میں کہیں مرور تو نہیں گئی، اس لیے دیکھنے آگے نا؟ وہ تلخی سے کہتی اٹھ کر بیٹھنے لگی۔ ایسے مت کہو، مجھے سچ میں تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر تابین نے اسے دیکھا تو وہ زمین کو گھو رہا تھا۔ تابین نے ایک لمبی سانس کھینچی اور پھر کہا، اچھا بیٹھو نا۔ اس کی بات کہنے پر اسفی پیچھے ہو کر صوفے پر بیٹھا۔ وہ تابین کو دیکھ نہیں رہا تھا، اس کی نظریں سامنے رکھے میز کو گھور رہی تھی۔ کیا تم یہاں صرف ٹیبل کو گھورنے آئے تھے؟ تابین نے ایک دم پوچھا تو اسفی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بولا، نہیں تو پھر بات کرو نا، کیوں آئے تھے تم یہاں؟ کیا تم روتی رہی ہو؟ اسفی نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسفی، اگر تم نے ایسی ہی باتیں کرنی ہیں تو پھر خاموش ہی تم اچھے ہو۔ وہ ناراضگی سے کہتی چہرہ پھیر گئی تو اسفی نے اپنی پیشانی مسل کر اسے دیکھا۔ مہمان کو کچھ کھانے کا نہیں پوچھو گی تم؟ اسفن نے بات بدلی تو تابین نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پھر بنا کچھ کہے اس نے انٹر کام پر چائے اور سنیکس لانے کو کہا۔ اسفی، بات سنو۔ تابین نے پھر اسے ایک دم پکارا تو وہ بولا، ہاں بولو نا۔ اسفی، تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس کی بات پر اسفن کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور پھر تابین کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ مدھم سا مسکرایا اور پھر بولا، وہ اس لیے کہ آج تک تم جیسی کوئی لڑکی نہیں ملی نا، اس لیے۔ تو کیا تمہیں مجھ جیسی جنونی اور پاگل لڑکی چاہیے؟ وہ طنزیہ سے مسکرا کر بولی۔ تابین، تم نہ تو پاگل ہو اور نہ ہی جنونی۔ اسفی کے لہجے میں نرمی اتری تو وہ مسکرا کر بولی، تم پر جھوٹ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اسفی، اس لیے سچ بولو۔
ہاں تو اسے سچ کا کیا کرنا جو دوسروں کا دل توڑ دے؟ اسفن اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو تابین نے کچھ پل اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر گئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر کام والی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی اور انہیں چیزیں سرو کر کے چلی گئی۔ اسفن نے چائے کا کپ تھام کر تابین کو دیکھا۔ تم آج کل کہیں باہر نظر نہیں آتی؟ ہاں بالکل، تمہیں نے تو کہا تھا نا کہ برے دوستوں اور عادتوں سے دور رہنا چاہیے، اس لیے میں سب سے دور ہوں۔ وہ سینڈوچ کھاتے ہوئے بولی۔ مطلب میری باتیں تم پر اثر کرتی ہیں؟ اسفن نے خوشگوار انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تابین نے کہا، ویسے لگ تو ایسا ہی رہا ہے۔ اسفن اس کی بات پر کھل کر ہنسا اور پھر بولا، اس کا مطلب مجھے تو اب روزانہ تمہاری ایک کلاس لینی چاہیے ہے نا؟ ہاں ضرور، مگر یہ تو بتاؤ تم فیس کیا لوگے؟ تابین نے اس سے پوچھا تو اسفی نے کچھ پل سوچا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ میری فیس کے لیے کافی ہوگی۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس تھی کہ ایک پل کو تابین بھی تھم سی گئی اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر اپنا سینڈوچ کھانے لگی جیسے اس سے زیادہ کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ اسفن نے بھی اسے دیکھا اور پھر کپ رکھتا اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ وہ ہاتھ میں بندی گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ 6 بج چکے تھے اور اسے گاؤں کے لیے بھی نکلنا تھا۔ ہاشم اسے کتنی ہی بار کال کر چکا تھا اور وہ گاؤں جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، پر تابین کے کال نہ اٹھانے پر یہاں چلا آیا تھا۔ وہ اسے اللہ حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا تو تابین نے اس کی پشت کو دیکھا، لیکن اسفی جاتے ہوئے ایک دم رک کر پلٹا جیسے اسے کوئی بات یاد آئی ہو۔ میڈم، اگر آپ نے اپنا موبائل نمبر اس معصوم کو دے ہی دیا تو کال پک کر بھی لیا کریں تاکہ بندہ چین سے جی تو سکے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سینے پر ہاتھ رکھتا وہ ذرا سا جھک کر بولا اور پھر ایک پیاری سی مسکراہٹ تابین کی طرف اچھال کر کمرے سے نکل گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر اس کی بات کو سوچتے ہوئے تابین کے لبوں پر بھی ایک دم خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں کسی کی محبت کی وجہ سے گلابی پن تھا اور لبوں پر کسی کی دی ہوئی خوبصورت مسکراہٹ۔ اب ان میں سے پلڑا کون سا زیادہ بھاری تھا؟ ہونا تو مسکراہٹ والا زیادہ بھاری ہونا چاہیے، پر یہاں تو جو آنسو دیتا ہے وہ دل کے زیادہ قریب مانا جاتا ہے اور اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جبکہ مسکراہٹ دان کرنے والا اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اس کا پلڑا ہمیشہ ہلکا ہی رہتا ہے۔